ایک کردار ہے تے ان دا بورڈ تے ایک بزرگاں دا پیراں دا عالماں دا برابر ہے کہ جی اس ریس نو وہ قبول کر لو تے میرا یہ جانتے انہاں نوں آکھو کہ بڑے پیجر دون دوسری ہو ایسا دا ریس لگا کہ اتنی گناہ والی گل تے کوئی نہیں اس بات کی اسلام کی نکلی جائے گی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اللہ تعالیٰ آپ کو تسلیم حکم فرماتا ہے امانت سپرد کرو اہل کہ وہ کی ملکی امانت جڑا ہے نا وہ اہل ہوگی نیک ہوگی صالح ہوگی صحیح سوچ کا بات کردار بنتا ہو غلط کردار کا حامی نہ ہو اس اطلاع کر سکتے ہیں وہ بھی اہل تقویٰ خالق بندے نیک صالح بندے وہ اطلاع آئی نیک صالح بندے نکا کو رجالی ایک میں کہی آنا کہ جس نے ایک بواری لینی ہے الیکشن وہ بندے کی قطار چلی اور بانے مولوی ہوئے کہ بانے پیر مطلب صحیح یہی ہے اج تک انہوں نے ادھی صدی گزر گئی ہے کہ اسلام کا آئین دستور نہیں نہ اج ہر برائی جڑی ہے وہ معاشرہ بن چکی برائی برائی اتنا خرابیاں ہو چکی ہیں کہ اتنی خرابیاں ہو چکی ہیں کہ یہ نہیں اج عالمی اسلام کے مسلمان غیر قوموں کو سارے کو تھلے لے آئے مسلمان یہ کر کی کیا انہوں نے آئے طریقہ کر اتباع ہوں یہ بات نہیں آئی ہے سوچو یہ ان کی بیٹھی ہوئی ہے ایم ایل اے نے آنا تھلے بیٹھے جی پہن سے دجیاں کٹتے پے ہستے پہن سے مسکراتے پے کہ میرے بڑے تابع نوجوان ہوئے جی شرم یاد بولو جا کی بڑا باغی مینو نہیں قبول کرتا کیا یہ مسلمانوں کا اقتدار بزرگان دین نے لکھا ہے خاص نال نوجوان عورت کو دیکھ لینا 70 سال کی عبادت تباہ ہو اج ارجانی انہیں کو ہو چکی ہے فیشن بن چکی ہے وہ کسی نے اللہ تعالیٰ رحم کرے سارا اپنے سلیم دے دے قلب سلیم دے دے سارا شرم سے حیا عطا فرمائے بدل پڑھنا بننا تو بارش کے امکان بن جائے آج علامات کچھ ان نظر آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی بات کیونکہ آج اس کنارے کے نیچے مسلمان پہنچ چکے ہیں کہ کسی انہوں سفر ملنا کہ اپرادھ سکتا ہے کہ وہ بھی کدی لا سکتا ہے کچھ چنگا ملا ہوگی کہ بیڑی والا ہوگا وہ گنگیا گھٹ کے بیچے وہ کنارے لا اج ننجے امن کی دلیل ہے مسلمان جنہیں پتی کی جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے کریم دے سارا سکون زندگی عطا فرمائے آخرت ہوں نماز کی تیاری کریے کئی عرصہ بیٹھی رہے نہ کھاتا نہ پیتا نہ آپ بھی کن مبارک دے دینا پتھر نہ لگا مڑے کو عالم نے دسیا کہ اسے ایک بزرگ ہے بابر بادشاہ نے فتح نہیں دیا اسے جا کے اس نے پروگرام بنایا آپ جاؤ فتح مولانا اپنی لڑکی کا رشتہ بھی جناب وہ بعد چاہے کہ شیر کا ڈیرا لایا آپ کی شیر عالمی ماضی عظیم قبلہ عالمگیر قنداری شاہ صاحب کی شخصیت آ گیا آپ سے بھی اچھا
یہ تو عام بندہ جسم میں تو بندہ ہوگا کہ جب اس کا تعلق ہو جائے نا ذات کبریان کے نام بہت اس کا کہ اللہ تو بالا عامہ کی نظر کو ایس دور میں ڈرائنگ بھی بڑی مفیدات کرام کا بھی بڑی تھوڑی انقلاب بڑے نے اللہ تعالیٰ ایمان بھی سلام کیے تھے دے سارے بڑے فتنے اٹھ کے پہلے آج فتنے میں کوئی فتنہ نہیں جیسا ملا کہ امکان ہے ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے بات اعلان آگے سارے ملے ہاں جی ملک میں پھر شروع کر دوں گا دار مرشد دبا ہوں میری لفظ اڑا جاؤں آخر حضرت سلطان العارفین کیا ہے ولیاں کا کردار کیا ہے جھوٹ کو ماردہ نہیں کیا کہ یقین اینا بھی ہوگے نا اس انداز کا یقین ہوگے نا کہ وہ شخص جڑا نا وہ ولی کامل میں دساں رب کی جس وقت تجلی ہوتی ہے نا سب تو پہلے پیر کے چہرے کے وچوں نظر ذات پہنا ماں تولو فتما جہے ویکو ہوتی اللہ کا حضرت خواجہ باجی صاحب حضرت امام جعفر صاحب حضرت کتاب حضور کو کی نظر آتا تمہیں انہیں کہ جی میں ویکنا حضور تھی نظر آؤ گے اور کچھ اس وقت میرا پیر کا جسم ہی نظر نہیں آتا اس وقت آپ کی نفی ہو جاتی ہے کہ پیر کی تجلیات کا ضرور وہ حضرت سلطان العارفین فرمایا کہ یہ فرمایا ایک دیدار مشرقہ باؤ میری اللہ کو عارف ہے عادت ہے ولی کامل ہے سلطان الاولیاء ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں اس مقام کے اسی جگہ چلا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندیاں کے وچوں بن وہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے وہ نشانات وہ مقامات آ جاتے ہیں جن کا کوئی حد صاحب اچھے گزارا میرا بڑا اچھا محبت والا بڑے چنگے پیارا کسی کی محفل آئی اسی محفل کے تو تقریر بھی کی ہے تقریر کرتے کو باہر نہیں سے نکلنے کا ایسا لگا ہے کہ جلدی ہسپتال جانا ہے خوف پنجویں رات انہوں نے دفن پہنچایا ہے ان کا چہرہ جڑا حال ہے وہ اس طرح ہوں جندے نالوں کوئی ٹوٹا ان کا چہرہ یہی چمکتا یہ نہ ان کی حیاتی چمکتا نہیں ہے جنا خوف اللہ تعالیٰ کرم فرماوے اسے اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے سارا پر میں یہ اندازہ کیا کہ مردے کے کناں کی روپی آواز والی گل کوئی نہیں ٹھیک نا مولویوں کا بھی کردار سی ہو چکا ہے پیران کا بھی کردار سی ہو چکا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ اس بچے محمد کی عادت عطا فرمائے اور اس ملک کہ اگر پاکستان کے آ جائے نا پاکستان کی حدود نہیں لگا وہ عالمی اسلام کا انقلاب آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ مرد مومن کی شان بڑی رب تعالیٰ بیان ہے کہ نصر فضل قریب مومن پتہ جیڑی ہے مرد مومن کے قدر کوئی ہاں جی مر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تاہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون اور نہ سستی کرو تم نہ پریشان ہو تم نہیں غالب ہو اگر تم مومن مر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو جب تسی اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور تہاڈی مدد کرے گا اور ثابت قدمی عطا فرمائے ثابت قدمی کے بڑا بڑا معنی کی مطلب ہے کہ نیرا بیٹھ دے گڑکو نہ کہ کوئی قدم پر تو نقل واسطے چاہو
یہ نقل و حرکت سے کیا گئے تو تمہیں کامیابی کے مقام مل جائے گا بندہ فقیر کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ چلاؤنی چاہیے جمعہ حکمت تو خالی نہیں ہر جمعے جلوس نکلے کہ ایسے کرتا ہے ملک مسلمانوں نے ڈیزائی رکھنے کی ہر کے مدعا ایسے پورا اسلام کا نظام ہونی چاہیے عدالتی نظام ہونے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ملک کا آدمی حکم شریعت کے مطابق ہو اگر ایک مرد مومن کی عادت آ جائے تو بفضل ادارہ سب آج جیڑے حضور رحمت اللہ علیہ کی طرف چپ کر کے دعا نہیں منگے ہوں نہ مولویوں کی کتاب حضور رحمت اللہ علیہ حضور دے غلام جڑے ہیں انہوں نے حیات طیبہ بھی ملتی ہے حضور کے الفاظ حسنان دے صدقے جو حضور کی ذات کو عام مزار برابر بھی اس کو بیت اللہ شریف بنوایا رب تعالیٰ اسماعیل نو آباد کیتا تے حضرت سرکار دو عالم وسلم دی آمد کے بعد بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ بنوایا تھا حضور دی آمد کے بعد آپ جس دن آپ کی ولادت مبارک ہوئی بیت اللہ شریف پہ گیا حضور دے گھر دی حضور دے دادا جی حیران ہو گئے کہ بیت اللہ شریف گر گیا کتنا حیران ہے کہ بیت اللہ کی حیران ہو گئے کہ یہ بنیا کی اب غیبی آواز آیا کہ آج حضرت عبداللہ کے گھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس گئے عرض کی تھی کو آواز آیا کہ اندر نہ ہو مائیاں آئیاں نے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آسمان تو جی کرنا پہ آدیاں نے اسی طرح نور کے شولے پہ آتے ہیں وہ ملائکہ پہ آتے ہیں وہ بھی حضور کی تارت دلات پہ آ گئے حضور رحمت اللہ علیہ نے جس شان کی شانہ بنیاں وہ پیارے رسول غوث کے کتب بھی تیار ہونے نے وایو زکی قوم وایو زکی جن دے اتنے میرے آقا مولا آج بھی نظر شفقت بہار کے من ان کی ولایت بھی تکلیف غوث کتب بھی آپ ہی سرکار تیار کرتے انہوں نے عطا ہے الحمدللہ اہل بیت جڑی ہے یہ سارے واسطے بڑی خیر و برکت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت جڑی نے موسم اعظم اسلام کو اضافہ ملا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ڈر کی کرتے ووٹ کی قیمت یہ بتا گئی غلط بندے لے کے ووٹ نہیں دیتا سارے خاندان کا سرکار آپ جدید نو تسلیم کر جاندے تو عرب دے خطے دے آپ گورنر ہوتے آپ اس خطے دے بادشاہ بلکہ یزید آپ کا احترام نہیں کرتا آپ نے اسلام کی خاطر سارے خاندان کا سچا دیتا اور صدقے کے صدقے اج بھی سارے کچھ اسلام ہے انہوں کی عطا ہے انہوں نے کرم ہے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اہل بیت سے ہیں 90 لاکھ اس نے غیر مسلمان حضرت دادا گنج بخش اہل بیت سے ہیں 95,000 غیر مسلمان اسی طرح حضرت بابا فرید شکر گنج غیر مسلمان حضرت بہاؤدین ملتانی ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا سندھ آپ نے مسلمان کیا ہندوؤں مسلمان سارے جڑے اکابرین مشائخ اعظام ہوئے نے وہ بڑے اعلیٰ اور بالا ہوئے نے کہ انہوں نے چلتے اج بھی جہاں جی انہوں نے جنہوں کے دلوں کے انہوں کا احترام ہے وہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے کہ جہاں انہوں کے احترام تو محروم ہو گیا وہ ہر گل تو محروم میں اتنی کیوں پیاریاں لگیاں نے اتنی پیاریاں لگیاں کہ لائی صاحب ہاں ایک تو ایک صحابت ہے ایک ساری انسانیت فضیلت کا مقام ملا جو میرے آقا مولا سے کرے دعا اور انبیاء علیہ السلام کی جی تکمیل ہوئی علم نامے لائے گئے پیچھے اخیر سے یہ آیت بھی فرمائی فمان تولا بعد ذالک فاولئک الفاضلون یہ نبیاں دے اتنے نہیں کیونکہ انہوں کی تو تکمیل ہو چکی ہے جہاں امتحان جو پاس ہو چکے ہیں انہوں نے یہ شرط لاؤن کی کی ضرورت یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضور کی شان دے ذرا کے بار تمہیں فرق معلوم ہویا کمزوری معلوم ہوئی تو فاتحہ پا جائے جو ہو جاؤ ہاں جی
اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ خدمت نہ سلام دے واہ جی واہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے ایک دیدار مرشد دا باہو میری لاکھ کروڑ حاصل اس کسی دی نہیں گل کی تو آتا میری لاکھ کروڑ حاصل جاؤ اس صادق نے جو بات کہی ہے حقیقی بات کہی جس نو اپنے پیر دے نال اس نے عقیدت ہو جائے اس دا کام جڑا نام کتے دا کتے چلا جاندہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے باہر سیر و تفریح واسطے نکلے ہر سے واپس آ رہے ہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس کے نالوں کو تھوڑا جائے معمولی جا رستہ گزردا ایک لکڑ ہارا گزرا جس وقت وہ جناب نے دونوں کے قریب آیا اچانک اس کی نظر ادھر گئی انہوں نے جلدی نالی سے کر ایسے پردہ کر دیا حضرت خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قصر العزیز اٹھے آپ فرمایا او بھائی اے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہماری بات سن کر جاؤ اس آہستہ آرام سے اپنی لکڑی اٹھا کر نیچے رکھی نیچے رکھ کے نظر نیمی کر کے دو دونوں ہاتھ میں حضور خواجہ غریب نواز کے پاس بیٹھ گیا حضرت خواجہ غریب نواز نے دریافت کیا کہ بھائی ہماری طرف پردہ کیا کی تے نقص نظر آیا عرض کی تھی حضور نقص نہیں آیا میں اپنے پیر و مرشد کے خیال میں جا رہا تھا اچانک میری نظر آپ کے دونوں کے چہرے پر گئی وہ پیارے اتنے لگے کہ مینوں خطرہ ہو گیا کہ میرے مرشد سے بھی محبت کا تقاضا زیادہ نہ ہو جائے میں جلدی سے پردہ کیا حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا سبحان اللہ کیا پیاری حسن عقیدت دے آپ نے تھاپی دی مرید ایسا ہی ہونا چاہیے نال ہی فرمایا ایسے مرید کو خالی نہیں رہنا چاہیے اسے صاحب ولایت ہونا چاہیے مراقبہ آپ فرمایا حضور کی طرف سے اجازت ہوگی کہ اسے صاحب ولایت بنا جائے آپ نے نظر شفقت ویدی صاحب ولایت بن گیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جاؤ تمہارا کام ہو گیا آپ نے یہ اجازت ہو گئی لکڑا سر پر اٹھائیاں آپ چند قدم آگے بڑھے اپنے پیر کی طرف خیال کیا تو پیر کا مقام مکمل نہ تھا وہ صاحب ولایت نہ تھی ایسا سی لکڑی رکھ دیا آپ کی خدمت میں آیا پاؤں قدم بوسی کی اور رو پڑا آپ کہیں کہ حضور مجھ پر آپ نے بڑی شفقت فرمائی ہے میرے پیر کا مقام مجھ سے سوارا ہونا چاہیے جناب بڑے حیران ہو گیا آپ فرمایا ہاں مرشد مرید ہو تو ایسا ہی ہو ایسی عقیدت ہی ہو تم صحیح کہہ رہے ہو حضرت خواجہ غریب کو حضور کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جو کہتا ہے کہ بات ٹھیک کہتا ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز نے توجہ بھی فرمائی اور دعا کی اس کا پیر کے مقام اس سے سوایا ہو گیا ساتھ کو یقین مرید ہوئے تو وہ پیر واسطے بھی ایک سیرا ہوتا اور پیر کامل ہوئے تو وہ بھی مرید واسطے بھی ایک بڑی بڑی سعادت ہے اس نے عقیدت جیڑی ہے نا یہ بڑی اعلیٰ اور بالا چیز ہے اس ساری حضور دی امت دے واسطے مخدوم اعظم ہے بالکل حقیقت بات ہے ایک بزرگ بازار سے گزرا تھا حضرت جنید بغدادی کی بات لے لو ایک شاہی پہلوان تھے بڑی کوشش ہی کرتے تھے ایک سید عمر رسیدہ یہ بات سن کر آیا انہیں کچھ گھر میں ضرورت تھی کہ ہر کشتی کے اس کے 500 دینار ملتے ہیں یہ سنا تھا آپ نے آج اس خلیفہ نے درخواست کی تھی کہ تھوڑے پہلوان نال میں کشتی کرنا انہوں نے کہا کہ بابا جی وہ تو بڑا پہلوان ہے بڑا طاقتور ہے تسی عمر رسیدہ ہو کمزور آدمی انہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ فن ہے پہلوانی کا
آپ فرمایا اچھا بلاتے ہیں جنید، حضرت جنید کو بلایا. خلیفے نے کہا کہ بھائی یہ بابا جی تھوڑے نال کشتی کروا ہے. جناب حضرت جنید فرمایا جی مزاق کرتے ہو، عمر رسیدہ ہے، بزرگ آدمی ہے، تو یہ کس طرح کرتے ہیں، بڑے بڑے پلوان مقابلہ نہیں کشتی میں کر سکتے، تسی مزاق کرتے ہو. اور ٹر پہ وہ حضرت سید صاحب مگر گئے. آپ فرمایا پہلوان گل سن. انہوں نے کہا میں درخواست ضرور کی ہے، میں ہوں سید آل رسول ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تجھے 500 ملتے ہیں، 100 دینار مجھے دے دینا، ہماری کوئی ضرورت ہے وہ آ جائے گی. میں کسی کو سوال نہیں کرنا چاہتا، ایک خلیفہ کو نہیں کرنا چاہتا، اور کسی اور کو بھی میں آپ سوال نہیں کرنا چاہتا. یہ میرے نال تسی اتنی کر دو کہ ہماری پیٹھ لا دینا، تم پہلوان ہو، تجھے 500 دینار مل جائے گا. 100 میں انہوں نے کہا جی سید ہو تسی؟ اس نے کہا میں تمہاری پیٹھ نہیں لاؤں گا، میں کشتی بھی کروں گا، میں ڈاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو آپ کی پہلوانی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا کہ تم بڑے مشہور معروف ہو، آج تک کسی نے پیٹھ نہیں لگائی، ایسے نہیں کرتا، تم پیٹھ لا دو. یہ بھی ایسی ہے کہ تیری فجادیدہ دن میں اللہ تعالیٰ درجہ فرمانا. آل رسول میں ایسا کروں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. جے تسی کشتی کروانی ہے تو مینوں تسی ڈان دو تے تسی اپنا. انہوں نے کہا تیری پلوانی دو، تو آخر پلوانی باویں دفعہ ہوندی تو ہوندی رہے، کچھ بھی ہوئے، تسی یہ میری گل تو منظور کرا. آپ فرمایا اچھا. اس وقت خلیفہ نے آخیا کہ بابا جی فن جانتے ہیں، میں کشتی کروں گا. ڈنڈورا پٹایا گیا، اجتماع ہو گیا، کشتی شروع ہو گئی. 2-3 دفعہ جنید آیا، اس طرح آیا ہوئے جی میں پہلوان کرتے نے کیا. پہلوان نے تو جناب تو باہیں بڑھا تھا، ایسا دال آیا، آپ ہیٹ ہوں گئے تھے، شاہ صاحب یا صاحب اتنے آئے تو آپ کے اتنے ایسی کفیت اور محویت طاری ہوئی. حضور سرکار تو علیہ وسلم آپ تشریف لے. اے جنید میری آل کی تو آج عزت عظمت رکھی ہے، تیرا نام دنیا تے آخرت میں روشن ہے. حضرت جنید دی چیخاں نکل گئی، بڑا رویا تے بڑا درد ہوا. خلیفہ آخیا جنید یہ ہن تو رونا آتے، کشتی پہلے ہی نہیں کرنی آئی، ہن ندامت تینوں آئی کہ میری کشتی کر لے. اس نے کہا میں روندا تے اس واسطے میں کہ میں اگے ڈہ جاندا کہ جی یہ نے میرے مل گیا. کشتیاں چھڑ دیتیاں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سرتاج ولی اللہ ہوئے، بہت اونچے ہوئے. سرکار دعا ایک اہل بیت دا احترام کرن سے یہ ہے. حضرت بہاؤدین ملتانی ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک آدمی آیا، لباس لائے تے پگڑی لائے تے اگے گائے بگائے کئی سال آندا رہا، مڑ وچوں نہ آیا. لباس لائے تے کہ آخر لگے کہ میں سید ہاں، 50 روپے دی مجھے ضرورت ہے، کچھ میری مدد فرما دی ہے. حضرت خواجہ بہاؤدین ملتانی ذکریہ نے آخیا تو آخیا اچھا. اس وقت سن مادہ کیتا ہوں قلبی کفیت جاری، وہ اتنی ان کی کفیت جاری ہو گئی. حضرت صاحب نے بڑی شفقت فرمائی. میں بیت ہو گیا، مڑ بیت ہوئے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا کرم کیا. مڑ اتنے 4 دیواری آئی تو اتنے جا اندر قبر دے زنانی وگ جائے تو حال حال پٹاخا کہتے مینو ہدایت اللہ مار. وہ اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بنی انہوں نے گھر دے بچے ہونے کا امکان. ہدایت اللہ فوت ہو گیا. وہ باجی نو بڑا غم تے صدمہ آیا. وہ بچہ پیدائش تو جی خشک ہو جاتا ہے، یہ صورت بنی. 2.5 سال گزرے تو اس تو بعد وہ بچے دے ہونے کا بڑی امکان ہوا. وہ مائی آ کے ہدایت اللہ دی قبر تے رمی. انہوں نے کہا ہدایت اللہ میری حال کا تینوں ہی پتا ہے کہ میں کس طرح یہ اج بچہ ہو گیا
تو جیڈی میں بدنام ہوا گی ایڈی کوئی عورت بدنام کہ بڑی روی بڑی رون تے اتوں گئی تے ایک 10 کرما تے گئی تو بچہ اٹھ گیا اس وقت آیا تو وہ بھی بڑی کمال سکی ہے ساڈا حجرا اندر پیروں والے پاسے اس نے پتا کیا کہ کیوں ہوا کی ڈٹا معلوم ہوا کہ ہدایت لا کے کہ تم پیروں والا پاسے بنا میں گوارا نہیں کرتا ذکر الہی دی بات عبد الرحمان ہے ساؤتھ افریقہ سے وہ ہر رات انہوں نے امید ہو محفل کراؤ ذکر دی محفل کرتے آتے بسے خراب ہو اللہ تعالیٰ مہربانی کی تم قلب جاری تے سارا وجود اس طرح لرز دے حرکت کرے تے بندہ وہ کچھ بھی کرے بدن کو ہلاون تو نہیں ہلدا وہ قلبی کیفیت ہے ان دے وہ حرکت کر گیا اس سے تو بحال ہو گیا بحال ہویا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کرم ہویا وہ کو ٹیلی فون کیتا اس نے کہ میں بزرگ آیا تو میں تو مرید ہو گیا ان کا باپ جہاں ہے تبلیغی جماعت اس نے ٹیلی فون نے کیا کہا کہ کیوں لینا ہے پیر کھانے پینے والے آتے ہیں کیسے پیر آتے ہیں آج تم پیروں کے مرید ہو گئے بن گئے اگوں اس نے کوئی جواب آپ نے نہیں دیتا خلاف کچھ چند دنوں تو بعد انہوں نے اپنے کافی فیصلہ ہوائی جہاز سے جانا پڑا کوئی 2000 کلومیٹر کے فاصلے اتنے جس وقت وہ گئے تھے اتنے گھر ستا باپ اندر کو رات دے وقت فلش جان دی حاجت ہوئی ادو ہو کے آدھا پیا ہے تو اس دروازے سے آیا ہے تو اندروں ایویں نیما نیما آواز آتا ہے اس بتی بالی ہے چار روشن لائٹ لگائی ہے اگاں گیا ہے تو وہ عبد الرحمان ستا پیا وہ ساہ لینا تو اندر ساہ کے اللہ ہو گیا گڈے لڑکے نو آ کے خدا دا لائن میں ساری گلا چھڈیا تو مینوں ہی ہوں ملی اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہوں سارا ساؤتھ افریقہ کہ بڑا اچھا بنتا ہے بلیک اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مہربانی کرے کہ بزرگان دین کی جڑی لین ہے نا یہ عقل و فکر تو باہر ہے پھٹی پہ توڑتا ہے خضر علیہ السلام موسیٰ پہ علیہ السلام پہ آتے ہیں کہ کی کرنا ہے یہ کی کر کی بیڑی بوڑ سکتی ہے آقا تینوں آقا نہیں ہے فلان تا ساتو ہی آ رہا ہے صبرہ میری گل ہے تو صبر نہیں کرنا تو آقا نہیں میں ہرگز کراں گا ہوں کی پہ کرنا انہوں نے آقا جی میں بول گیا مینوں معافی دینے کا چنگا اگر بچے پہ کھیلنے نیک دے سرے ڈانگ ماری انہوں تھا مار سکتا آقا ہو بے گناہ معصوم بچے نو مار دیتا جی یہ تسا کی کیتا آقا لگے تینوں منع نہیں کیتا انہوں نے آقا جی بول گئے اگاں گئے اتنے میں شہر دے جا کے کسی مہمان ہے کوئی مہمان نوازی کرنے والا ہے انہوں نے کسی نہ مہمان گزرتے آپ ثواب نال آ گیا کد گرن والی یہ تعمیر کی چلی موڑا تو کرنا نہیں آنا کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹا پکڑا دیں گارا پکڑا دیں خضر علیہ السلام اٹا لا دیں اثر کے ٹائم سے وہ فارغ ہوئے آکر کی مزدوری نہ سے انہوں نے آپ فروشیاں دیں اور کیا گیا موسیٰ علیہ السلام تو نہیں علم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی تجلیاں دی ہوئی نے جناب دے معجزے بھی ہیں کوئی علم سیکھنا ہے علم لدنی تو یہ بھی آخ سکتے ہیں کہ اللہ کریم خضر نو تو کیتا ہے تو میں تیرے کو کھلتا تو مینوں عطا کر نہیں اللہ تعالیٰ آخیا کہ میرا اتنے بندہ ہے اتنے جا مڑ اللہ تعالیٰ کے حکم نو تو مرنا پڑتا مچھی اتنے زندہ ہو گئی راہ بنتا کہ اتنے کیویں آ جائے میں یاد آ گیا تھی نہیں سکتے کیویں فلان تاس ہوئی حال ہے سورا میری گل سے سورا نہیں کرنی موڑے کرنی ہے علم موڑا کٹن کا حال ہے ہاں جی پیر بیڑی موڑ دے تے مرید نو شک نہ تے کنا دا بچہ مار دے تے مرید نو شک نہ پوے ڈڈو بھوکا کنا دی دیواراں تے لا دے تے مرید نو شک نہ پوے اہل طریقت نو تعلیم دتی
بہ جڑا ہونا ہے نا یہ وک جانا ہوتا ہے سارا سر تو لے کے پیرا تک جس وقت یہ ہو جائے مڑ ذکر الہی دی وچ اپنی بالکل ذات دی نفی کر دے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بس جو مویا نہیں نجات خلق الموت والحیات ہستی ہے جی ایک وار تا بھی ہے کفر کمال یہ تو جانے آپ نہ مار پیر کامل دی خدمت حضرت خواجہ نور محمد چشتیہ والے مارشید والے بڑی شخصیت ہے آپ دور حدیث پڑھتے آ رہے ہیں قرآن شریف دے حافظ قاسم کے پنڈ ہے اتنے پیر محمد صاحب بلوچ خاندان دے بزرگ ہیں حافظ قرآن عام بچوں کی تعلیم دیں اتنے آج دے رات ٹھہرے وڈے لوگ صبح قرآن شریف پڑھتے پے نے انہوں بچوں کے انہوں بھی قرآن شریف کھولا انہوں بلایا اشارہ کیا کہ سارے آپ فرمایا بیٹا تو کتوں آیا کیویں آیا ہے انہوں نے کہا جی میں دلی گیا اتنے کوئی دینی کتاباں بھی پڑھیا نے قرآن شریف بھی حفظ کیتا ہے ان میں اپنے والدین کو جا رہا آپ فرمایا پیر بھی پایا کہ نہیں آپ فرمایا تھی واپس جاؤ خواجہ فخر الدین صاحب ہیں فلاں محلے نے انہوں نے جاتے مرید اچھا جی واپس گئے اس محلے سے پوچھتے گئے صبح گئے تو اتنے پہنچی تھا کچھ نہیں کہ حضرت صاحب نے ملوں آ کے زور کے ٹائم ذرا نہیں خیر زور کی اذان آئی اس وقت جناب بھی وضو کرتے آئے تھے خواجہ صاحب بھی اندر وضو کر کے چلے گئے جناب داخل ہوئے جناب کا چہرہ مبارک دیکھا تو دل تسلی کی نکل لگے ان کے خواجہ نور محمد جناب کا جوڑا مبارک سیدھا کرتا کہ اگے ہوتے کھڑو رہے حضرت خواجہ فخر الدین آنے دیتے نظر ماری انہوں نے چہرے سے تو بے ہوش ہو گئے ڈگ گئے دلی والے ایک درویش نو آخیا یہ برخردار جس وقت ہوش آئے میرے پاس آیا اس نے ہوش آئی اس نے کندھا کندھا دے کے جناب نے کھول لیا جناب کی قدم بوسی کی تھی آخر لگے بیٹا کیسے آئے انہوں نے کہا حضور میں مریض آپ کی کوئی تسلی ہوگی انہوں نے کہا حضور بڑی تسلی ہوگی میں نے ہوں اپنا غلام بنا لا خادم بنا لا آخر اچھا بیعت کیتا تو بیعت کرنے تو بعد فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے آخر لگا جی میرے والدین نے جی میرا نام رکھا ہے بابا اچھا بابا رکھا ہے یا آپ مراقبہ کرنا آپ فرمایا تمہارا نام بدلنا جی آخر لگے جو جناب کی رضا میں غلام چاہتا ہوں جو کچھ فرما گزار آپ فرمایا آج سے تمہارا نور محمد نام آپ مراقبے ہو گئے مراقبے ہونے تو آپ فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے عرض کی تھی جناب نے فرمایا نور آپ فرمایا خواجہ نور محمد آپ کا نام ہوں آپ مراقبے ہو گئے مراقبے ہوئے سر مبارک چایا آپ فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے میں شرم کر دیا کیا کرنے لگی حضور جناب نے فرمایا خواجہ نور محمد آپ فرمایا قبلہ عالم خواجہ نور محمد آپ اور جڑے دلی والے نو درویش آخیا ایک روزانہ کام کرتے رہنا ایتھے اتانا ہو تے پٹھا ہو تے ڈگا پیا تے انہاں نوں موٹا موٹا دے تے لے آندا تے اے ہن بابل تو نور محمد تے نور تو خواجہ نور محمد تے ہن قبلہ عالم بھی نور محمد بنیا پیا خیر جناب نے پوچھا تمہاری ذات کوت کیا ہے آخر حضور کھرل ہے وہ کھرل کون ہے کسی کہتے ہیں کون سی ذات ایک کوئی دلی کا درویش بولا ہو سکتا حضور وہ ہے جن کی سریں لگاتے ہیں مرزا مرزا کہتے ہیں کہ عورت بگال گیا تھا اس خاندان کا پپائی صاحبہ دی اچھا اچھا جو مرزا عورت بگال گیا تھا اس خاندان کا وہ عورت بگال گیا یہ جہاں بگال گیا بڑے خلیج بہت بڑی شخصیت آپ نے فرمایا بیٹا
دین کی تعلیم کی ساتھ جاری ہے. آپ روک ہیں پہلے تو بھروسہ دیتا آپ کا کہ حضور بس کی گل نہیں جناب کے کچھ عالمی مستی ہے استقرار زیادہ ہے یہ کفیت جی میرے اتنے آ گئی حضور میں کیوں پڑھاؤں. اب فرمایا کوئی ایسی بات نہیں تم سے کوئی اور ہو جائے گا تم پڑھاؤ. آج بھی بلکہ ساری دنیا جنہیں حافظ قرآن مہار شریف تھے اس علاقے دے نہیں نہ عالم ہی بنا جاؤ بڑی شکریہ ہے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی شریف کے بچوں آنا تے پیدل ٹرتے ہونا اور بھی جنہیں مرید ہی گئے سارے پیدل ٹرتے بڑے فیض جناب بڑی شکر بڑے کامل ولی کامل بنتا ہے کسی ولی دا دلوں غلام بن گیا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مہربانی عطا فرمائے. ہاں اپنے رانا صاحب بیٹھا ہے انہوں نے بھائی اجاز اس کی اتنی کفیت تاریخ ہو جاتی فلش دے جانا تو اس ویکنا ہو اسی انہوں نے کرو مجبور جا ہو انہیں جو کفیت ہو گئی بڑا اچھا بچہ بڑی چنگی حالت ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مہربانی اللہ تعالیٰ سارا ایک شکل میں. ہاں جی ذکر جی جی حضور آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین جس وقت آخری ایام حضور دے حضور کو عالمی بیماری کے بچ بھی ہاں حضرت صدیق اکبر نے حکم فرمایا اے صدیق جاؤ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ. حضرت صدیق اکبر گئے نے تکبیر پڑھی گئی ہے نماز ہو گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا سجدہ مبارک اتنے ہوتا جتنے جناب دی اڑی مقدس ہوتی آپ اتنا پیچھے ہٹتے نماز پڑھتے. نماز ہو گئی ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دے کول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کول نے آپ فرمایا کہ سانو مسجد میں چلے جائیں حرم پاک دروازہ کھولیا ایک کندھے کے ہاتھ علی کرم اللہ وجہ نے رکھا ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا آپ نے چاچا لگایا جناب دے پیر اٹھتے نہیں زمین نال ہی لگتے نہیں. آپ آئے نے جس وقت آئے نے دروازے دے ایک صف تو آپ اگے آئے انہیں ہی ہاتھوں میں تالیاں لائی اور دوسری صف کے بچوں جناب گزرے نے گزرتے اگے آئے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھا ہٹ رہے آپ فرمایا کہ صدیق کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو آپ دے مقام سے کھڑے رہو. حضور سرکار دو عالم وسلم آئے نہیں اپنے مسلے اتنے اپنی جگہ اتنے بیٹھتے جناب صدیق اکبر کو نماز پڑھائی صدیق اکبر دوسرے دی امامت کرائی. ہاں جی اسی دن ہی حضور سرکار دو عالم وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. اپنی حیات طیبہ دے وچ 17 نمازاں دا صدیق اکبر نے حکم دیتا کہ تم نماز پڑھاؤ. ہن اتنے غور دیکھا جائے نقطہ دیکھا جائے اتنے یہ ہے کہ آج سے حضور فرما رہے ہیں میں امام صدیق اکبر دا صدیق اکبر امام کا تمہارا ایک خلافت دا تعین بھی ہے. جس وقت یہ ہویا اس تو بعد نماز تو فارغ ہوئے بڑے سارے بڑی خوشی منائی سارا حضور کی طرفوں ویکھیا نماز کسی دی بھی نہیں ٹوٹی نماز مضبوط کر یہ ہے. اس تو بعد قریش نے کچھ خیال کیتا کہ حضرت چچا جڑے ہیں بزرگ نے قریبی نے خلافت انہوں نے ملنی چاہیے. دوسرا انصار نے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا آپ فرمایا کیا کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلافتاں تے عروج تے بادشاہیاں دا کردار نہیں بنایا، حضور رحمت العالمین نے انسان دی فضیلت تے عظمت دا مقام بلند کیا۔ ساڈے وچوں اج خلیفہ وہ بن سکتا ہے کہ جس نے ساری حیات اپنی حیات کی سب تو زیادہ حضور دے نال گزاری اور اپنی مالی اور جانی خدمات دارے پیش کیتے اور انہوں نے انصار نے آخیا تسی کی بناؤ لگے ہو، کس گل تے چلے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فاروق اعظم جرت والا بھی ہے، جوان بھی ہے، انہوں خلاف فرمایا۔ آپ فرمایا میں آپ کے پیروں کے دھوڑ دے برابر بھی نہیں، ایسے نہیں جو تمہارا مقام ہے۔ آج ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام پہ بنتے تھے، سارے امام بنتے تھے، امام تو تسی بن چکے ہو، خلیفے بن چکے ہو۔ آپ نے آکھا کہ سب تو پہلے حضرت فاروق اعظم نے آکھا کہ میں آئے اس خلافت کی بیعت کرنے، اس موقع پہ انصار بھی کیتا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی، حضرت مولا علی کرم اللہ، حضرت عثمان سب بیٹھے۔ مڑو اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہویا، اس وقت ہی ایک صبح جماعت جہاد کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کی تھی۔ بچوں بعد صحابیہ نے آکھا اج ماحول ایسا ہے کہ جڑے منافقین ہے گیا نا وہ مقابلے میں آ جاؤں، ممکن ہے کہ سانو ان کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے، انہوں نے بلا لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا خبردار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں اس حکم کی تعمیل کرنی، ان کی تردید نہیں کرنی، انہوں نے تسی جان دو وہ جا رہے ہیں۔ ہاں مڑو اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے جرت اور قوت ایمانی نے وہ منظر کیتا سارا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد کی بلا تعین دے وچ آپ کا رخ مبارک ہے بیت المقدس کی طرف، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دے وچ پڑھ جائیں رضا بن گئی کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو جاتا۔ ذات کبریا نے یہ نہیں آکھا کہ نماز پڑھ لو تو بعد دیکھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے محبوب جی میں تیری رضا ہے، تسی ایتھے اپنا رخ مبارک پہ 10 صحابی حضور دے مگر اسی وقت پھرے، انہوں نے سارے صحابی تو شان اچھا کہ جس طرح محبوب تیری رضا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے، سارا جہان رب تعالیٰ دی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب جانو رب کو دوسرے نہ کو عطا فرماوے گا تسی خوش ہو جاؤ گے، راضی کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے سارا جہاں رب تعالیٰ کی تسبیح تعلیم کرے، نماز پڑھے، سجدے کرے، اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ دے ملائکہ حضور دی ذات اقدس تے درود بھی بھیجدے نے۔ اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو، جیڑا اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو، جیڑا درود و سلام بھیجدا اوندا ایمان کامل اکمل مکمل بندا، کیونکہ اندے ایمان دا گواہ رب تعالیٰ آپ بن جاندا ہے۔ میرا آقا منیا اے میرے محبوب دے اوتے اس درود شریف بھیجا۔ درود ایک بڑی فضیلت والا ذکر ہے اور ورد ہے، اے درود دا ورد کچھ نہ کچھ ضرور رکھا کرو، زیادہ نہ بھی ہو سکے تو 100 تسبیح تا ضرور ہی پڑھا کرو، بلتا 200 تسبیح 200 مرتبہ پڑھا کرو، 200 مرتبہ ضرور شریف پڑھا کرو۔ یہ بڑا پاک ورد ہے۔ اے دور دے وچ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ کریم سانو ان فتنیاں تو تحفظ دیویں اور بچائیں، ساری ایمان دی سلامتی بھی رکھی، ہر مشکلات بھی ساری آسان فرمائے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی ذات اقدس دا ساڈے اوتے بے اندازہ احسان، بڑا کرم ہے کہ جڑا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہون کی شہادت فرمائی ہے، ساڈا اپنا نہیں کمال ہے، کریم ہے دا کرم ہے۔ ہاں جی انہاں دا کرم جی ہاں
اللہ تعالیٰ اس رستے دے استقامت بخشے. اللہ تعالیٰ مقبولیت دے مقام سارا عطا فرمائے. ہاں جی دوے سارے نے کلو مجمع نہیں آیا سارے نے الا ایک نہیں کیتا تے رب نو ہن بھی مندا جے. جس عبارت دے وچ آیا آکھیا بابے عزت کے والا ہوگا کہ نماز میں الا بعد تیری ذات کی قسم میں سارے نو اغوا کرنا سوا تیرے مخلصین بندے اگے تے اکارا دکارا ہوندا الیکشن دے وچ سارے دی بیڑی بول بڑا غلط. ایک عالم دا ووٹ بھی برابر ہے تے ایک جہل دا ووٹ بھی برابر ہے. ایک طائفہ کنجری دا ووٹ بھی برابر ہے تے ایک ولی اللہ دا ووٹ بھی برابر. ہاں جی تے ایک بدکار دا ووٹ بھی برابر ہے تے ایک نیکوکار دا بھی ووٹ. بار بار ہے ملا کے نقصر سے لا جا کر بل اکثر لا جا کر یہ بے سب کی کلام تو اللہ تعالیٰ دی ایک لفظ بھی نہیں. کسی نو سمجھنا آئے تو وکری گل یہ ہے. مڑ دوسری مثال ہے کہ یہ الیکشن بھی ریجیکٹ ہو گیا تو مڑ کیوں بنا. وہ ابتدا اے انتہا ہے اے بانی ہے قیامت ہے. اج انیا سمجھی دا انداز مسلمانوں دے وچ ہو گیا ہے کہ ہر برائی جڑی ہے نا وہ معاشرہ بن چکی. برائی نو کوئی برائی نہیں سمجھ. ہوں سود کے متعلق بکواس کرتے ہیں کہ سود کے سوا ملک کا نظام نہیں چل سکتا ملک کا کم نہیں چل سکتا. سود بند کر دیتا تھا پیسے دا کی قدر بنتی یہ سود آدھے کہ جواز کرا. سود بالکل حرام ہے. جیڑی رب تعالیٰ حرام چیز آ کے دیتی وہ کتی طور پہ حرام. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے عقل سلیم قلب سلیم عطا فرمائے. اکا چیز مالک اگے کچھ نہیں مشکل بندے آگے مشکل ہے. مرد مومن ایک کی عادت عطا دے کر دے تو میرا دل شہادت دینا کہ عالم اسلام دے جنہیں مسلمان نے یہ سارے تحفظ انہوں نے سارے کردار کا تحفظ. اللہ تعالیٰ سارا خیر برکت نال سلامت رکھے. اور اج باقی تو میں تو دیکھا کہ کوئی نہیں ایڈا لمبا چوڑا محسوس کرتا. سانو اس بات کی جی مسلمانوں کی کردار کی کمزوری ان کی سانو بڑی اللہ تعالیٰ خیر برکت عطا فرمائے ہر طرح کی کرم کرے. اج وہ کام پہ کرتے ہیں سکے بھائی پہ کرتے ہیں. ایک دا حق صحیح حقدار ہے تو دعا حق کر دیا. اس حق گناہ نہیں سمجھتے انہوں فخر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم قلب سلیم عطا فرمائے. جی صاحب خیریت ہے اب صاحب نے کیا ہے میں جمعہ پڑھیا سی گیا نا پیچھے. جی ہاں گئے تھے 6 سال بچی سی نا دوسرے جگہ صاحب گئے تھے. ہاں بچی نہیں ٹھیک ہوئی. وہ بچی نہیں ٹھیک زیادہ ہی بیمار ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. کی مرض ہے؟ جگر خراب ہو گیا. جگر جگر دونوں دسے آج میں پتہ کیتا تو کہتے دل سے بھی اٹیک ہو گیا. کٹ گیا تھوڑا کم کرنے. اللہ تعالیٰ خیر. واپسی سے آئے سر اسی گئے تو ہاسپٹل. اچھا اس دن بھی اس حالت کچھ اچھی نہیں سی. اللہ نے کام سے جس نے نہ کیتا وہ ابلیس شیطان رجیم لعین خبیث بن گیا. تے اس دے وچ ایک نقطہ بھی ہے. ہاں جی
بعد دے وچ آئے نے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام جڑے انسان اللہ دا نبی تسلیم کر لیں وہ تاں مقبولاں دے وچ ہو تے جڑے اللہ دے نبی نو نبی نہ تسلیم کردے انہاں دی مخالفت کردے وہ شیطان ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انہاں دا مقام شیطاناں نال. اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے مقبول بندے ہیں انہوں نے نال انات تے حسد کرنا تے ایویں عداوت بناؤنی انہوں دے مقام دے وچ بھی او خسارے والی گل آ جائے تے جڑا انہوں دا احترام کرے وہ اللہ تعالیٰ دے دربار وچ انہوں نے ایڈ آ جاندی خیر و برکت. اسی طرح ہاں اولیاء کرام جنہیں ہوئے نے انہوں نال بھی کوئی کھے میں کوئی نہ کوئی آسے پاسوں نیڑے دوروں لا دیا جڑے وہ لا دیا نہ وہ ذلیل ہو جانے تے جڑے انہوں نے تابع ہو جانے تے غلام بنے انہوں ولی کامل بن جانے. ولی اللہ جنہیں بھی ہوئے نے ولیاں دے غلام بنے نے تاں جا ولی بنے. ہاں جی بیعت جڑا ہونا بیعت ہونا یہ بیعت ہونا در حقیقت خریدیا جاتا ہے. بیعت ہاں جی یہ خریدیا جاتا ہے. کی مطلب کہ ہن جو پیر فرماوے وہ کرنا تو اپنا اختیار کو نہیں کرنا. بڑا تمہیں یاد کر دوں فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ آیت وہ جڑے پیار رکھتے ہیں اللہ تے اللہ دے محبوب نال تے ایمان آیا نا فإن حزب اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دے جماعت تے گروہ تے ٹولا نے هم الغالبون ہمیشہ جیتے کرے. بڑی بڑی پیاریاں آیتاں آئیاں اللہ تعالیٰ نے تے انیاں پیاریاں آیتاں دیتیاں نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان ہے ساری ذمہ داری ہے مومنہ دی مدد کرنا. ایویں کہ جی بندے تے آکھا جاتا ہے کہ بندے تے فرض ہے کہ فلانے دے امداد کرنا. اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ ساری ذمہ داری ہے کہ مومنہ دی مدد کرنا. مڑ اللہ تعالیٰ بیان ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین مومنہ نجات دینی ہے بھی ساری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ خیر و برکت نال سلامت رکھے. اج عالم اسلام دے مسلمانوں اسلام دی مکمل عملی زندگی عطا فرمائے. حالات حاضرہ دے ہر فتنے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اج میں تاں دیکھ رہا اج جڑے سیاستدان نے نا یہ جڑے تیرو تولائی ہوندے نا پاگل انہاں نالوں بھی زیادہ پاگل. وہ کیویں وہ بیچارے کسی نوں تنگ کو نہیں کرتے تے ایڈے پاگل نے ساری قوم تے ملک دی تباہی کر. اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب ساری خدیت ہے اللہ تعالیٰ غوث کا 4 کتب 40 ابدال 360 اخیار بزرگان کی اور کی انہاں جڑا غوث آن وہ تو قوت ارادی نال ہی انہاں دے کم سوال کسی علاقے میں خرابی پی ہوئی نہیں تو اس نے قوت ارادی نال انہاں دا نظام بدل دینا جو نہ کر خوف صحیح مقام. اسی طرح کتب بھی جڑے وہ دنیا وہ بھی نظر کرتے ہیں کہ اس علاقے جب بحالی ہوتی ہے. ابدال بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم تے قلب سلیم میں عطا فرمائے. آج میں حالات آج جڑا الیکشن ہے نا
جی میری نظر کا کام کر رہی ہے نا صاحبزادیاں دے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا تے مولویاں دے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا الیکشن جن وچ انہاں دا ریٹ کیوں لگا ہوتا ہے ایک طائفہ کنجری بدماش ہے بس کردار دا تے پیراں دا نقطہ دیکھا جائے ایتھے یہ ہے کہ آج سے حضور فرما رہے ہیں میں امام صدیق اکبر دا صدیق اکبر امام کا تمہارا ایک خلافت دا تعین بھی ہے جس وقت یہ ہویا اس تو بعد نماز تو فارغ ہوئے بڑے سارے بڑی خوشی منائی سارا حضور کی طرفوں ویکھیا نماز کسی دی بھی نہیں ٹوٹی نماز مضبوط تر مضبوط یہ ہے اس تو بعد قریش نے کچھ خیال کیتا کہ حضرت چچا جڑے ہیں بزرگ نے قریبی نے خلافت انہوں نے دینی چاہیے دوسرا انصار نے سعد بن عبادہ کہ اس نے تعین کرنے علم والا نوجوان ہے کہ انہوں انصار نے آکھا اسی بنانا حضرت فاروق اعظم نال گئے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا آپ فرمایا کیا کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلافتاں تے عروج تے بادشاہیاں دا کردار نہیں بنایا حضور رحمت العالمین نے انسان دی فضیلت تے عظمت دا مقام بلند کیا ساڈے وچوں آج خلیفہ وہ بن سکتا ہے کہ جس نے ساری حیات اپنی حیات کی سب تو زیادہ حضور دے نال گزاری اور اپنی مالی اور جانی خدمات دارے پیش کیتے اور انہوں نے انصار نے آخیا تسی کی بناؤ لگے ہو کس گل تے چلے ہو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فاروق اعظم جرت والا بھی ہے جوان بھی ہے انہوں خلاف فرمایا آپ فرمایا میں آپ کے پیروں کے دھوڑ دے برابر بھی نہیں ایسے نہیں جو تمہارا مقام ہے آج ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام پہ بن دیتے سارے امام بن دیتے امام تو تسی بن سکتے ہو خلیفے بن سکتے ہو آپ نے آکھا کہ سب تو پہلے حضرت فاروق اعظم نے آکھا کہ میں آئے اس خلافت کی بیعت کرنا اس وقت انصار بھی کیتا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ حضرت عثمان سب بیٹھے مڑو اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہویا اس وقت ہی ایک صبح جماعت جہاد کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کی تھی بچوں بعد صحابیہ نے آکھا اج ماحول ایسا ہے کہ جنہیں منافقین ہے گیا نا وہ مقابلے میں آ جاؤں ممکن ہے کہ سانو ان کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے انہوں نے بلا لیں حضرت صدیق اکبر کا خبردار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں اس حکم کی تعمیل کرنی ان کی تردید نہیں کرنی انہوں نے تسی جان دو وہ جا رہے ہیں ہاں مڑو اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے جرت اور قوت ایمانی نے وہ منظر کیتا سارا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ مسجد کی بلا تعین دے بیٹھے آپ کا رخ مبارک ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں نماز دے وچ پڑھ جائیں رضا بن گئی کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو جاتا ذات کبریا نے یہ نہیں آکھا کہ نماز پڑھ لو تو بعد دیکھ کر آ جائے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے محبوب جی میں تیری رضا ہے تسی ایتھے اپنا رخ مبارک پہ 10 صحابی حضور دے مگر اسی وقت پھرے انہوں نے سارے صحابی تو شان اچھا کہ جس طرح محبوب تیری رضا ہے اللہ تبارک تعالیٰ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے سارا جہان رب تعالیٰ دی رضا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی اے محبوب جانو رب کو دوسرے نہ کو عطا فرماوے گا تسی خوش ہو جاؤ گے راضی کرنا چاہتا دوسری بات یہ ہے سارا جہاں رب تعالیٰ کی تسبیح تعلیل کرے نماز پڑھے سجدے کرے اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کرے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما
اللہ اور اللہ تعالیٰ دے ملائکہ حضور دی ذات اقدس تے درود بھی بھیجدے نے۔ اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو، جیڑا اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو، جیڑا درود و سلام بھیجدا اوندا ایمان کامل اکمل مکمل بندا، کیونکہ اندے ایمان دا گواہ رب تعالیٰ آپ بن جاندا ہے، میرا آقا منیا اے میرے معبود تے اس درود شریف بھیجا۔ درود ایک بڑی فضیلت والا ذکر ہے اور ورد ہے، اے درود دا ورد کچھ نہ کچھ ضرور رکھا کرو، زیادہ نہ بھی ہو سکے تو 100 تسبیح تا ضرور ہی پڑھا کرو، بلتا 200 تسبیح 200 مرتبہ پڑھا کرو، 200 مرتبہ ضرور شریف پڑھا کرو، یہ بڑا پاک ورد ہے۔ اے دور دے وچ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ کریم سانو ان فتنیاں تو تحفظ دیوی اور بچائی، ساری ایمان دی سلامتی بھی رکھی، ہر مشکلات بھی ساری آسان فرمائے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی ذات اقدس دا ساڈے اوتے بے اندازہ احسان، بڑا کرم ہے کہ جڑا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہون کی شہادت فرمائی ہے، ساڈا اپنا نہیں کمال ہے، کریم ہے دا کرم ہے۔ ہاں جی انہاں دا کرم جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس رستے دے اوتے استقامت بخشے، اللہ تعالیٰ مقبولیت دے مقام سارا نوں عطا فرمائے۔ ہاں جی دوے سارے نے کلو مجمع نہیں آیا، سارے نے کیتا الا ابلیس ایک نہیں کیتا تے رب نو ہن بھی مندا جے۔ جس عبارت دے وچ آیا کیا فاب عزت کے والا ہوگا جن ماجمعین الا بات تیری ذات دی قسم میں سارے نو اغوا کردا سوا تیرے مخلصین بندے اگے تے اکارا دکارا ہوندا الیکشن دے وچ سارے دی بیڑی کو بڑا غلط، ایک عالم دا ووٹ بھی برابر ہے تے ایک جہل دا ووٹ بھی برابر ہے، ایک طائفہ کنجری دا ووٹ بھی برابر ہے تے ایک ولی اللہ دا ووٹ بھی برابر ہے۔ ہاں جی تے ایک بدکار دا ووٹ بھی برابر ہے تے ایک نیکوکار دا بھی ووٹ بار بار ایسا یعنی ملا کہ نقصر اللہ سے لا جا کر بل اکثر اللہ جا کر یہ بے سمجھی کلام تا اللہ تعالیٰ دی ایک لفظ بھی نہیں، کسی نو سمجھنا آوے تو وکری گل یہ ہے۔ مڑ دوسری مثال ہے کہ یہ الیکشن بھی ریجیکٹ ہو گیا تو مڑ کیوں بنا، او ابتدا اے انتہا ہے، اے بانی ہے قیامت ہے۔ اج انہاں میں سمجھیدہ انداز مسلمانوں دے وچ ہو گیا ہے کہ ہر برائی جڑی ہے نا وہ معاشرہ بن چکی، برائی نو کوئی برائی نہیں ہوں سود کے متعلق بکواس کرتے ہیں کہ سود کے سوا ملک کا نظام نہیں چل سکتا، ملک کا کم نہیں چل سکتا، سود بند کر دیتا تھا پیسے دا کی قدر بنسی یہ سود آدھے کہ جواز کرا، سود بالکل حرام ہے، جیڑی رب تعالیٰ حرام چیز آ کے دیتی وہ قطعی طور پہ حرام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، عقل سلیم قلب سلیم عطا فرمائے۔ اکا چیز مالک اگے کچھ نہیں مشکل، بندے آگے مشکل ہے۔ مرد مومن ایک کی عادت عطا دے کر دے تو میرا دل شہادت دینا کہ عالم اسلام دے جنہیں مسلمان نے یہ سارے تحفظ انہوں نے سارے کردار کا تحفظ۔ اللہ تعالیٰ سارا خیر برکت نال سلامت رکھے۔ اور اج باقی تو میں تو دیکھا کہ کوئی نہیں ایڈا لمبا چوڑا محسوس کرتا، سانو اس بات کی جی مسلمانوں کی کردار کی کمزوری ان کی سانو بڑی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی کرم کرے۔ اج وہ کام پہ کرتے ہیں سکے بھائی پہ کرتے ہیں، ایک دا حق صحیح حقدار ہے تو دعا حق دیا
وہ ساکر گناہ نہیں سمجھتے انہوں فخر دیا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ عقل سلیم قلب سلیم عطا جی صاحب تقریر دے اب صاحب نے نکی آ گیا میں جمعہ پڑھیا سی اچھا گیا نا پیچھے جی ہاں گئے سر اچھے سر وہ جی بچی سی نا دوسرے جگہ صاحب گئے تھے ہاں بچی نہیں ٹھیک ہوئی وہ بچی نہیں ٹھیک زیادہ ہی بیمار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا کی مرض ہے وہ جگر خراب ہو گیا جگر ہاں تو دونوں دسیا آج میں پتا کیا تو کہتے دل سے بھی اٹیک ہو گیا کٹ گیا تھوڑا کم کرنے اللہ تعالیٰ خیر واپسی سے آئے سر اسی گئے تو ہاسپٹل اچھا اس دن بھی وہی حالت کچھ اچھی نہیں سی کیونکہ اللہ نے کام سی جس نے نہ کیتا وہ ابلیس شیطان رجیم لعین خبیث بن گیا تے اس دے وچ ایک نقطہ بھی ہے ہاں جی بعد دے وچ آئے نے انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام جڑے انسان اللہ دا نبی تسلیم کر لیں وہ تاں مقبولاں دے وچ تے جڑے اللہ دے نبی نو نبی نہ تسلیم کردے انہاں دی مخالفت کردے وہ شیطان ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ انہاں دا مقام شیطاناں نال اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے مقبول بندے ہیں انہوں نے نال انات تے حسد کرنا تے ایویں عداوت بناؤں انہوں دے مقام دے وچ بھی او خسارے والی گل آ جائے تے جڑا انہوں دا احترام کرے وہ اللہ تعالیٰ دے دربار وچ انہوں نے ایڈ آ جاندی خیر و برکت اسی طرح جی جی بے شک ہاں اولیاء کرام جنہیں ہوئے نے انہوں نال بھی کوئی کھے میں کوئی نہ کوئی آسے پاسوں نیڑے دوروں لا دیا جڑے وہ لا دیا نہ وہ ذلیل ہو جانا تے جڑے انہوں نے تابع ہو جانے تے غلام بنے انہوں ولی کامل بن گئے ولی اللہ جنہیں بھی ہوئے نے ولیاں دے غلام بنے نے تاں جا ولی بنے ہاں جی بیع جڑا ہونا بیعت ہونا یہ بیعت ہونا در حقیقت خریدیا جاتا ہے بیعت ہونا ہاں جی یہ خریدیا جاتا ہے کی مطلب کہ ہن جو پیر فرماوے وہ کرنا تو اپنا اختیار کو نہیں کرنا بڑا تمہیں یاد کر دوں کہ ان حزب اللہ هم الغالبون یہ آیت وہ جڑے پیار رکھتے ہیں اللہ تے اللہ دے محبوب نال تے ایمان آیا نا تا ان حزب اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دے جماعت تے گروہ تے ٹولہ نے هم الغالبون ہمیشہ جیتے تھے بڑی بڑی پیاریاں آیتاں ہیں اللہ تعالیٰ نے تے انیاں پیاریاں آیتاں دتیاں نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان ہے ساری ذمہ داری ہے مومنہ کی مدد کرنے ایویں کہ جی میں بندے سے آخیا جاتا ہے کہ بندے اتنے فرض ہے کہ فلانے دے امداد کرے اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ ساری ذمہ داری ہے کہ مومنہ کی مدد کرے مڑ اللہ تعالیٰ بیان ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین مومنہ نجات دینی ہے بھی ساری ذمہ داری ہاں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نال سلامت رکھے اج عالم اسلام دے مسلمانوں اسلام دی مکمل عملی زندگی عطا فرمائے حالات حاضرہ دے ہر فتنے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں محفوظ فرمائے اج میں تاں دیکھ رہا اج جڑے سیاستدان نے نا یہ جڑے تیرو تولا ہی آندے نا پاگل انہاں نال بھی زیادہ پاگل وہ کیویں
وہ بیچارے کسی کو تنگ کو نہیں کرتے تے اے ایڈے پاگل نے ساری قوم تے ملک دی تباہی کر اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب ساری خدیت ہے اللہ تعالیٰ کرے غوث ایک ہوندا 4 کتب ہوندے 40 ابدال 360 اخیار اے بزرگان دی اور کی انہاں جڑا غوث آن وہ تو قوت ارادی نال ہی انہاں دے کم سوال کسی علاقے میں خرابی پی ہوئی نہیں تو اس نے قوت ارادی نال انہاں دا نظام بدل دینا جو خوف صحیح اسی طرح کتب بھی جڑے وہ ہوندے ہیں وہ بھی نظر کر کے آن تو اس علاقے جب بحالی ہوتی ہے ابدال بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے اللہ تعالیٰ عقل سلیم تے قلب سلیم میں عطا فرمائے آج میں حالات آج جڑا الیکشن ہے نا جڑی میری نظر کا کام کر دی ہے نا صاحبزادیاں دے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا تے مولویاں دے پلے بھی کھ نہیں چھڈیا الیکشن جن وچ انہاں دا ریٹ لگا ہوتا ایک طائفہ کنجری بدماش ہے بس کردار دا تے پیراں دا